السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوست بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بہت آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ عامہ کے پارے کے اندر سورۃ العادیات مکیہ کو۔ یہ ویڈیو خاص ہونے والا ہے ان حضرات کے لیے جن ہمارے بہن بھائی حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو آپ حضرات اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور قرآن کریم تجوید کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سبق کے اندر میں آپ کو تجوید کی باتیں سمجھانے والا ہوں، کہاں پر قلقلہ ہوگا، کہاں پر غنہ ہوگا اور کہاں پر اخفا ہوگا، اور آیت کرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے کس طرح سے سانس توڑیں، یہ بھی طریقہ اس ویڈیو کے اندر سکھانے والا ہوں۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العادیات مکیہ، اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ والعادیات ضبحا، والعادیات ضبحا، یہاں پر واو کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر آیت کرتے ہوئے، سانس توڑتے ہوئے 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ ہا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، ایک زبر کو ہٹا دیں گے۔ کس طرح سے؟ وضحا، وضحن سے وضحا بن گیا آیت کرنے کی صورت میں۔ فالموریات قدحا، فالموریات قدحا، فا کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ دال ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، قوف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ آیت کرنے کی صورت میں ہا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ قدحا، فالمغیرات صبحا، فا کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ہا الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، یہاں پر رائے ساکنہ کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ قاف ساکنہ، یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو قلقلہ کا قاعدہ نہیں معلوم ہے کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے، تو ہمارے چینل پر پلے لسٹ پڑی ہے نورانی قاعدے کی، آپ وہاں جا کر نورانی قاعدے کے اندر قلقلہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ آیت کرنے کی صورت میں عین الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں پر طوا ساکن ہے، قلقلہ کا قاعدہ ہوگا۔ عین الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھیں گے، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، سین اخفا کے 15 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ را کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، دال کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ دال ساکن ہوگا تو لاسٹ میں یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ،
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال کو ساکن بنا دیں گے آیت کرنے کی صورت میں، دال ساکن ہوگا تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با کو لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ خوا کو یہاں پر موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ دال کو ساکن بنا دیں گے اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ یہاں پر دیکھیں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ فا کو ڈائریکٹ لام ساکن کے ساتھ ملا دیں گے، یا اور الف نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ را ساکن ہوگا تو را کو یہاں پر موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے تو پھر را کے نیچے زیر لگا کر پڑھتے تو را باریک ہوتا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ آیت کی تو را ساکن ہو گیا اور را ساکنہ سے پہلے پیش آ رہا ہے تو را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہاں پر سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، فا کو ڈائریکٹ سواد میں ملا دیں گے کیونکہ سواد کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں پر یا نہیں پڑھا جائے گا، الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ سواد کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کس طرح سے کریں گے؟ یہاں پر ان ربهم بهم، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو یہاں پر بھن بنائیں گے۔ یومئذ لخبیر، یہاں پر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں، اور رائے ساکنہ کو یہاں پر باریک پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ ایک بار ہم پوری سورہ کو ریپیٹ کریں گے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و قارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔